السلام علیکم دوستو، 1 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ بینگن کی شاخیں جو ہیں وہ ان کو اگر کاٹ کر دبا دیا جائے تو ان سے پودے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی آپ کے پاس اعلیٰ نسل کا اور اچھی نسل کا پودا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے مزید پودے جو ہیں وہ حاصل کر سکیں تو ان کا طریقہ کار بتایا۔ یہ دیکھیں، یہ پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی صحت مند پودا ہے اور اس کی کئی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ہی دوسرا پودا بھی تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کی جو ہے وہ ٹریمنگ کر دوں، لیکن ٹریمنگ میں سے بچا ہوا جو شاخیں ہیں وہ پھینکنے کی بجائے ان کو لگا دیتا ہوں تاکہ اسی نسل کا پودا جو ہے وہ دوسرا مجھے حاصل ہو سکے۔ تو ان کی میں نے چھنگائی کی تھی، ان کی کٹائی کی تھی۔ کاٹنے کے بعد جو شاخیں ہیں وہ تقریباً 6 انچ کی شاخیں جو ہیں وہ میں نے کاٹ کے یہ دیکھیں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اب ان میں ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے سلیکشن کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تو آپ کو ٹوٹلی بتا دیا کہ اس کو کیسے لگانا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کون شاخ کا کون سا حصہ اور وہ کس نوعیت کا حصہ جو ہے وہ پرانی شاخ جو ہے وہ چلتی ہے یا نئی شاخ جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ کو یہ بھی سیکھنے کے لیے ملے گا۔ یہ دیکھیں، یہ برانچ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ شاخ کاٹتے ہو تو جو حصہ پرانا ہوتا ہے نا، جتنا پرانا ہوتا ہے اس کے چلنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو نئی شاخ ہوتی ہے وہ نہیں چلتی، وہ سوکھ جائے گی۔ وہ میں نے اس میں نئی شاخیں بھی لگائی ہیں۔ ظاہر ہے ایک پودا جب میں نے کاٹ لیا، اس کے 4 حصے کر لیے، تو اس میں سے جو نیچے والے 2 حصے تھے وہ پکے تھے اور اوپر والے جو ہیں وہ کچے تھے، لیکن میں نے وہ بھی لگائے ہیں۔ ساتھ میں نے اس کے استعمال کیا، یہ جو پاؤڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹنگ پاؤڈر ہے، یہ جڑیں وغیرہ نکالنے کے کام آتا ہے۔ اس میں اگر بھگو کے رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے شاخ کو تو پھر وہ اس میں اثر آ جاتا ہے، تو پھر اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی تیزی سے نکلتی ہیں۔ اس کو تو میں نے جب لگایا تھا، لگانے کے بعد کچھ پتے جو ہیں وہ میں نے چھوڑ دیے تھے۔ یہ دیکھیں اوپر میں نے ایک چھوٹا سا پتا جو ہے وہ میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ پتا چھوڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ فوٹو سینتھیسس کا ان کو سہارا دینا، کہ جیسے ہی کوئی جڑ نکلے، یا شروع میں تو شاخ کے اندر بھی پانی ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ جب جڑیں بنتی ہیں اور خوراک کو کھینچتی ہیں تو پھر اوپر سے اگر ایک پتا ہو جو پہلے سے ہی اس کو فوٹو سینتھیسس اور خوراک بنانے میں مدد دے رہا ہے، تو پھر یہ پودا جو ہے وہ بڑی تیزی سے جڑیں پکڑتا ہے، اور ورنہ اس کا پودا نکلنے میں اور بہت دیر لگ جاتی ہے۔ یہ کاٹنے کے بعد اور یہ دیکھیں میں نے یہ روٹنگ پاؤڈر لگانے کے بعد اس شاخ کو نیچے سوراخ کر کے لگا دیا۔ اس کو لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، جو آپ نے پانی مکس کیا ہوا تھا روٹنگ پاؤڈر کا، تو وہ بھی آپ نے اس کی جڑوں میں لگا دینا تاکہ اس کی جڑیں جو ہے وہ نکلنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھیں کتنی میں نے جڑیں لگائی ہیں، اور پھر جب ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو اس میں سے کتنی جڑیں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہوں گی۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 تو ہو گئی۔ یہ دیکھیں یہ تو اس کے بعد میں نے کیا تھا کہ وہ جو کچھ شاخیں بچ گئی تھیں وہ بھی میں نے دبا دی تھی۔ میں نے کہا شاید ان میں سے بھی کوئی تکا لگ جائے، کوئی نکل آئے، کیا پتا، پھینکنے کا کیا فائدہ، مٹی میں لگا دو، نہیں لگیں گی تو سوکھ جائیں گی تو پھر نکال کے پھینک دیں گے، لیکن ابھی سے اس کو نکالنے کا کیا فائدہ۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو لگا دیا۔ اب اس کے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ میں ویڈیو جو دوسری بناؤں گا، یہ دیکھیں یہ یہاں تک بن گیا۔ اس کو اب پانی دے دوں گا، پانی دے کے میں نے اس کو رکھ دینا 1 ماہ کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ پانی دے دیا، پانی دینے کے بعد 1 ماہ کے لیے اس کو رکھ دینا۔
پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ یہ دیکھیں پانی اس میں میں نے لگا دیا اچھی طرح تاکہ یہ نیچے تک جائے اور سرائیت کر جائے۔ اس کے بعد آئے گا اس کا اگلا حصہ، جس میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس میں کیا سلسلہ آیا۔ یہ دیکھیں، یہ 1 مہینے کے بعد کی ویڈیو آ گئی۔ یہ اتنا پودا جو ہے یہ اگایا، کل میں جو لگائی تھی میں نے وہ یہ اگائی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پھول بھی نکل آئے اسی دوران میں، اور شاخیں بھی نکلی ہیں اور پتے بھی نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست کام ہوا کہ جیسے ہی شاخیں نکلی ہیں ان کے ساتھ پھول بھی لگنے شروع ہوئے ہیں، اور پتے جو ہیں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً 1.25 ماہ جو ہے وہ لگا ہے اس کو، اور 1 ماہ میں پودا جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر بیج سے لگایا جائے تو وہ 1 ماہ 15 دن تو وہ اگنے میں لے لیتا ہے، تو اتنا بڑا پودا جو ہے وہ کہاں اگ سکتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ بینگن کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر کوئی اچھی کوالٹی کا، اچھی ورائٹی کا آپ کے پاس آ گیا، یہ میرے پاس جرمنی کا بیج تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی پودا ہے، یہ کبھی کسی بھی وقت مر جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کی ٹریمنگ کر لوں، ٹریمنگ کر کے میں اس سے دوسرے پودے جو ہیں وہ بنا لیتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے دوسرے پودے بنائے تھے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کو میں نے لگایا، اب آج میں اس میں سے ایک پودا جو ہے وہ نکال کے دیکھتا ہوں کہ اس کی جڑوں کی صورتحال جو کیا ہے۔ ویسے تو رسک ہی ہوتا ہے پودے کو نکالنا، ایک پودا ویل ایڈجسٹڈ ہے تو اس کی پتے وغیرہ جو ہیں وہ صحیح نکلے ہوئے ہیں، بلکہ پھول بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو نکال کے دوسری جگہ لگائیں گے تو پھر اس کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تو کرنا تو نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا کہ اگر بینگن کا پودا آپ نے لگایا اور اس میں سے مزید پودے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ بیج جو ہے یہ بہت کامیاب قسم کا بیج تھا، تو میں سوچتا تھا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا۔ میں نے بہت سے بیج لگائے تھے، لیکن موسم کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ جرمنی میں کس ٹائم پہ لگتا ہے یہ، اور ہم یہاں پاکستان میں کس ٹائم پہ لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے یہ پودا نکالا ہے، تو نکالنے کے بعد اس میں یہ دیکھیں آپ کو جڑیں بھی اس میں نظر آئیں گی۔ جڑیں جو ہیں وہ اس کی وہ جیسے ٹماٹر کی کلم اگر ہم لگاتے ہیں تو اس کے تو جڑیں تنوں پہ بھی نکل آتی ہیں، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے والا حصہ جو ہے نا، اس کا بالکل نیچے والا اینڈ والا، اس میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ اگی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ مٹی بھی ساتھ شامل ہے، تو نیچے یہ دیکھیں آپ کتنی گھنی جڑیں جو ہیں وہ اس کو ملی ہیں، تو اسی جڑ کے سہارے پہ یہ پودا بھی بنا اور پھول بھی اس نے نکال لیے۔ یہ دیکھیں، اب لگانے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو روزانہ پانی دیتے رہتے ہیں، روزانہ پانی دیتے رہتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ فنگس لگ جاتی ہے نیچے جڑ میں، تو تنے میں، تو وہ اگتا نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ پانی بھر کے دیں جب آپ نے دینا لگانی ہے، نئی برانچ جب آپ لگاتے ہیں، ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی دیں تاکہ اس کی جڑوں میں صحیح اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سرائیت کر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 10 12 15 دن تک جو ہے وہ پانی نہیں دینا۔ میں نے اس کو صرف 3 4 دفعہ ہی پانی دیا۔ یہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ جب زیادہ خشک ہو جاتا تھا تو پھر میں اس کو پانی دیتا تھا، کیونکہ اس کو صرف موئسچر دینا ہے، اس میں پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں کرنا کہ جڑیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور اس کا روٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ڈیولپ نہ ہو سکے۔ اب اس پودے کی دیکھیں، اب شاخیں اگر جب نکلی ہیں اور یہ کتنا بڑا ہو گیا، جب میں نے لگایا تھا یہ تقریباً 6 انچ کی شاخ تھی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے جہاں سے کٹی ہوئی ہے، اور سائیڈ سے اس کا جو قلم کا پتا تھا جو چھوٹا سا میں نے چھوڑ دیا تھا
وہیں سے اس کی شاخ بنی ہے اور وہیں سے شاخ بن کے اتنی بڑی نکلی ہے، اسی پہ پھول لگے ہیں، اسی پہ ڈوڈیاں لگی ہیں، اور یہ پودا جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ اگر موئسچر جو ہے وہ صرف نمی والا ہو نا، تو پھر اس میں جڑیں جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر پانی زیادہ آ جائے تو جڑ کو فنگس لگ جاتی ہے اور پھر وہ اگتا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو انوائرمنٹ ایسا دینا ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ تیزی سے بڑھیں۔ عام طور پہ کرتے کیا ہے، نیچے سے پانی بھی دے دیتے ہیں کہ اس کو کئی پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو وہاں اس کے اوپر اس کو گروئنگ بیگ کو رکھ دیں تاکہ نیچے سے پانی جو ہے وہ موئسچر اتنا ہی وہاں تک جڑ تک پہنچ سکے جتنا اس کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ لگایا ہے، دیکھیں گروئنگ بیگ میں لگایا تو بڑی آسانی سے ہوگا کیونکہ اس میں پانی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے کسی گملے میں لگایا تو گملے کا یہ ہوتا ہے کہ گملے میں اوپر پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اگر اس کا نیچے سے سوراخ بند ہو گیا تو پھر بھی وہ نہیں اگتا۔ اسی لیے ایسی جگہ پہ آپ نے اس کو لگانا ہے جس میں پانی جو ہے وہ بالکل کھڑا نہ ہو سکے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے صورتحال، میں نے ایک گملے سے جو پودا تھا وہ دوسرے گملے میں لگایا، لگانے کے بعد اب اس کو پانی دیں گے، پانی دینے کے بعد اس کی سچویشن جو ہے یہ تقریباً کلیئر ہو گئی۔ اب یہ علیحدہ سے اپنے گملے میں جائے گا۔ دیکھیں ایک پودا ایک ہو گیا اور یہ تقریباً 3 پودے جو ہیں وہ اس میں رہ گئے ہیں۔ وہ یہ 3 پودے جو ہیں یہ ہم اس کو تھوڑا سا اور بڑا کریں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کو ٹرانسفر کریں گے۔ ویڈیو آج کی لگانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو شروع سے لے کے پروسیس اینڈ تک پروسیس جو ہے وہ دکھا دیا جائے کہ ایک پودے سے کئی پودے لینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے یہ ٹماٹروں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا تنا جو ہے وہ بھی اگر کاٹ کے لگا دیں تو وہ بھی اگ جاتا ہے۔ جو بینگن ہے، بینگن کا لوگ عام طور پہ نہیں لگاتے، لیکن آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ سمجھا دیا، چل جاتا ہے یہ بھی۔ لیکن اس کی بینگن کی اور ٹماٹر کی فیملی جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، یہ ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی جڑیں جو ہیں یہ نکل جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اگر بیج لانے ہیں تو پھر بیج اگر آپ کسی ایسی ہائیبریڈ نسل کے لے کے آیا کریں جس میں پھل جو ہے وہ زیادہ لگے، کیونکہ عام طور پہ ہم عام پودے لگا لیتے ہیں، اس میں 2-3 بینگن لگے ہوئے ہوتے ہیں بس۔ یہ تو بھر جاتے ہیں بینگن، جب لگتے ہیں ان کو تو یہ بھر جاتے ہیں بینگنوں سے۔ تو اچھی نسل ہو تو اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہو تو پھر وہ آپ کو ریٹرن بھی اس کا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹ آپ کے آتے ہیں کمنٹ بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ پھر میں کچھ مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آؤں گا۔ ابھی سردیوں کے موسم میں ویڈیو بنانی ہے میں نے کہ سردیوں کے سبزیاں جو ہیں وہ کیسے لگانی ہیں، اس کا سیزن جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو تھا یہ کافی اہم تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔